اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ایک عظیم صحافی، ادیب، بیوروکریٹ اور ولایت سے تعلق رکھنے والے بزرگ قدرت اللہ شہاب کے نام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح قدرت اللہ شہاب کا تعلق سلسلہ سہروردیہ سے استوار ہوا۔ لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کی یہ ویڈیو قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامہ سے منقول ہے۔ قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ میں بتاتے ہیں، ایک بار میں کسی دور دراز علاقہ میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا ہوا تھا تو ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹاٹ بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر خدمت میں حاضر ہوتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیری آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجود ہوگا۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستے پر چلنے کی سکن نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ ویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ ویسی سلسلہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی ایسی ہستی سے براہ راست فیض ملے جو اس زمانے کی نہ ہو، کسی پہلے زمانہ کی ہو۔ اس بات کو میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔ وہ مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجہ کی پابند و صوم و صلات خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، The other night I had the good fortune to see Fatima, daughter of Holy Prophet, peace be upon him, in my dream. She talked to me most graciously and said, "Tell your brother-in-law Qudratullah Shahab that I have submitted the request to my exalted father, who has very kindly accepted it.
اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے عذراہ نوازش منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ میں ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تن نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا۔ 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرع کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک مجھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں جانتا تھا، نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں اور نہ ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکرائے، وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار گوہربار سے تمہاری منظوری حاصل ہوئی ہے، اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ پھر بزرگ نے کچھ امتحان اور آزمائش دی۔ پھر کچھ عرصہ بعد قدرت اللہ شہاب کو روحانی تربیت پر مبنی خطوط ملنا شروع ہو گئے 90 کے نام سے، اور یوں شہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اویسی سلسلہ میں شمولیت ہوئی۔ حاضرین محترم، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ تحریر آپ کو پسند آئی ہوگی، یہ ویڈیو آپ نے لائک کی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے، آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک ملتی رہیں۔ والسلام۔